بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ عمان سے امانت علی صاحب نے سوال پوچھا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امانت علی بات کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا تھا، میں اس وقت عمان میں ہوں، عمان میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو اپنا نماز کے معاملات ہیں نا، مسجد اپنا صبح فجر کے، اس میں یہ لوگ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد جو ہے نا امام صاحب دعا کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ سماعت فرمانا تھا کہ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیا اپنی علیحدہ پڑھی جائے؟ یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں کافی جو ہے نا دنوں سے معاملہ چل رہا تھا، تو یہ ذرا مہربانی فرمائیے گا جب بھی آپ فری ہوں، جب بھی آپ میسج سنیں۔ امانت علی صاحب، آپ کے سوالیہ میسج کے بعد میں نے آپ سے جو معلومات حاصل کی ہیں، ان معلومات کے مطابق مذکورہ امام مسجد غیر مقلد اور وہابی ہے۔ تو اگر یہ غیر مقلد وہابی نہ ہوتا، شافعی مسلک سے اس امام صاحب کا تعلق ہوتا، تو ایک شرط کی بنیاد پر ہماری ان کے پیچھے نماز جائز ہونی تھی۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر کوئی زخم لگ جائے اور وہاں سے خون نکل آئے، خون نکلنے کی صورت میں ہمارے احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کر کے پھر نماز ادا کی جاتی ہے، جبکہ شوافع کے ہاں یہ ہے مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ خون نکل آیا ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں ٹوٹتی، چونکہ یہ ہمارا طہارت کے لحاظ سے ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کا حکم لگ گیا ہے اور ان کے ہاں وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہے، تو اس بنیاد پر ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، وہ بھی اس امام کے پیچھے جو اس مسئلے کی بنیاد پر وضو میں احتیاط نہ کرتے ہوں۔ اگرچہ شافعی مسلک سے ہوں لیکن اس مسئلے میں احتیاط کرتے ہوں کہ وہ اگر زخم لگ بھی جائے پھر بھی وضو کا اہتمام کرتے ہوں، تو ہماری شافعی المسلک امام کے پیچھے نماز جائز ہوتی ہے۔ جو بات امانت علی صاحب نے کی ہے اس بنیاد پر میں نے پہلے بتایا کہ یہ امام مسجد غیر مقلد ہے، وہابی ہے۔ غیر مقلد وہابیوں کے بہت سارے عقائد باطلہ ہیں، کفریہ عقائد ہیں، جن کی بنیاد پر ہماری ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو امانت علی صاحب عمان میں رہتے ہوئے اس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کریں، کوئی ایسی مسجد تلاش کریں جہاں پر صحیح العقیدہ سنی امام ہو اور اس کا عقیدہ واقعتاً درست ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔